اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر احمد رام ابو عبداللہ ہے۔ یہ قرآن کا موضوع ہے گواہی، وٹنس۔ اس کو ہم اردو میں گواہی کہتے ہیں، انگلش میں وٹنس کہتے ہیں، اور اس میں عربی میں ہم شہادت کہتے ہیں، شہادت۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہی کے موضوع پر ہمیں بتایا ہے، ہدایت دی ہے، احکامات دیے ہیں۔ کیونکہ گواہی کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا۔ گواہی نہیں، سچی گواہی کے بغیر معاشرہ نہ چل سکتا ہے، نہ ترقی کر سکتا ہے۔ آپ پاکستان کا حال دیکھیں کہ جہاں پہ جھوٹی گواہیوں کی بنا پر عدالتیں بھری پڑی ہیں، سیاستدان ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ کامن مین بھی جھوٹ، ہر بندہ جھوٹ جھوٹ، جھوٹی گواہی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ سچی گواہی دینی کتنی ضروری ہے، اور اللہ رب جلال نے کس قدر سختی سے حکم دیا ہے کہ سچی گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جو کہ ہم نہیں جاتے اس پہ، ہم نہیں جاتے۔ کتنے لوگ سچی گواہی دیتے ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کتنے لوگ سچی گواہی دیتے ہوں گے۔ مجھے اپنے ابا جی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میرے والد پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، اللہ جنت نصیب کرے۔ تو ایک واقعہ، گوجرے میں تھے وہ، جب پاکستان بنا تو وہ گوجرے چلے گئے جہاں زمینیں تھیں ہماری۔ تو گوجرے میں ایک اپنے کلینک میں، میڈیکل سینٹر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بالکل سامنے وہ بہت بڑا چوک ہے، یعنی اسکوئر ہے۔ اس پہ ایک وہاں کا مشہور گنڈا، بدماش جو بھی کہہ لیں، پٹھانوں کا تھا، اس نے کسی کو قتل کر دیا۔ ابا جی دیکھ رہے تھے۔ اچھا، وہ بہت مشہور گنڈا تھا، اس نے خنجروں کے وار کر کے تو قتل کر دیا۔ میری عمر چھوٹی تھی، میں اس وقت وہاں اسکول میں پڑھتا تھا، تو میں گوجرے میں۔ اچھا، وہ اس نے خنجروں میں وار کیے دڑا دڑ، اور وہیں پہ اس کو پھینکا قتل کر کے، اور نعرے مارتا ہو چلا گیا۔ اچھا، کافی بڑا ہجوم تھا جو دیکھ رہا تھا۔ یہ ہمارے یہاں کلچر ہے، یا اس طرح کا واقعہ نا تو لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، کچھ کرتے کچھ نہیں ہے، نہ کوئی روکتا نہ کچھ اور۔ اچھا، پولیس آ گئی۔ اب پولیس نے سڑک کے اوپر سب سے پوچھا کہ اس کو کس نے مارا؟ کوئی نہیں بولا، اس کا خوف تھا۔ وہ اندر آ گیا ابا جی کے پاس اور کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ قتل ہوتے آپ نے دیکھا ہے؟ ابا جی نے کہا، ہاں میں نے دیکھا۔ وہ تھانے دار سے کہا، وہ کہتے ہیں باہر تو کوئی گواہی نہیں دے رہا، کہتے نہیں میں نے دیکھا۔ تو وہ ابا جی کو کہتا ہے کہ آپ عدالت میں ہمارے ساتھ جا کے گواہی دیں گے؟ ابا جی نے کہا، بالکل دوں گا، اللہ نے حکم دیا۔ تو دوستو، ابا جی کی گواہی پہ، آئی وٹنس کی گواہی پہ، سچی گواہی پہ، وہ جو بدماش تھا بہت بڑا، اس کو سزا ہو گئی۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کتنی ہوئی، لیکن بہرحال بہت زیادہ سزا ہو گئی۔ شاید عمر کیا ہوتی ہے، کیا 14 سال یہ وہ۔ اچھا، اب وقت گزر گیا، میں بھی بڑا ہو گیا، تو میں اس وقت میڈیکل کالج میں تھا۔ میں گھر گیا ہوا تھا، گوجرے گیا ہوا تھا، تو میں کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ شور مچ گیا کہ جی وہ جو پٹھان بدماش ہے، گنڈا، وہ آج رہا ہو کے آ رہا ہے، فلانے دن رہا ہو کے آ رہا ہے۔ وہ بڑا خوف و ہراس۔ لوگ ابا جی کے پاس آئے، ڈاکٹر صاحب تسی یہ کی کیتا، ہن تانوں نہیں چھڈے گا، ہن یہ وہ۔ ابا جی نے کہا، میرا اللہ وارث۔ ہمارے رشتہ داروں نے کہا کہ پا جی، خالو جی، چاچا جی، یہ کی کھوئے گا یہ۔
ابا جی کہتے فکر نہ کرو، میرا اللہ میرے ساتھ. وہ آیا گنڈا، اب وہ مڈل ایج میں تھا، 14 سال سے کاٹ کے آیا تھا. وہ سیدھا ابا جی کے پاس آیا اور اس نے ابا جی کے آتے گھٹنے پکڑے اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے معاف کر دیں. تو یہ میرے گھر کا واقعہ ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کس طرح جو اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں مدد کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے گواہی کے بارے میں، سچی گواہی کے بارے. سورہ بقرہ 2 نمبر، اس کی 282 282 آیت کا جز ہے. اور گواہ بنا لو 2 گواہ مردوں میں سے، اپنے مردوں میں سے، پھر اگر نہ موجود ہوں 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہو، بطور گواہ شاہد، تاکہ اگر بھول ہو جائے ان میں سے ایک کو تو یاد دہانی کرا دے ان میں سے ایک دوسرے کو، اور نہ انکار کریں گواہ جب بلائے جائیں، اور نہ سستی کریں دستاویز لکھنے میں، چھوٹی یا بڑی، مقررہ مدت کے ساتھ. یہ کرنا انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور درست شہادت کے لیے. اچھا، اس میں نے جان بوجھ کے اس آیت سے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ اس میں ہے کہ 1 مرد 2 عورتیں. اس پہ پاکستان کی لبرل کلاس، عورتیں اور دنیا بھر میں یہ قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی 1 مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ہے، یعنی عورت کی گواہی آدھی ہے. اچھا، انٹرسٹنگلی یہ صرف وہ اکیلی پورے قرآن میں آیت ہے کہ جس میں عورت کی گواہی کا ذکر ہے کہ 1 مرد کے برابر مقابلے میں 2 عورتیں. اچھا، اس کی سگنیفیکینس اللہ نے خود بتا دی ہے کہ یہ گواہی کس سلسلے میں ہے. پہلے تو یہ سمجھیں، یہ کوئی کمرشل بزنس امپورٹنٹ دستاویز جو لکھی جاتی ہیں یہ ان میں ہیں. اب ہماری خواتین جو ہوتی ہیں وہ ان کاموں میں نہیں آتی، نہیں پڑتی. وہ ان کو گھر کے کام کاج، بچوں کی دیکھ بھال، یہ دوسرے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. یہ تو مردوں کا کام ہے اس قسم کے کام کرنے، گواہی دینی، دستاویز لکھنے، فلان کرنا، ٹمکان کرنا، عدالت میں جانا، انصاف کے تقاضے، یہ سارا کچھ تو مردوں کا ہے. اب عورت کو تو یہ کام نہیں کرنے. عورت نے گھرداری کرنی ہے، بچوں کو پالنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، خامد کو دیکھنا ہے، فیملی کو دیکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر گواہی کے وقت، دستاویز لکھنے کے وقت، کوئی ڈیل کرنے کے وقت اگر 2 مرد نہ ملیں. اچھا، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ 1 مرد کی گواہی، 1 مرد کو گواہ بنا لو، لیکن یہاں اللہ نے 2 مرد کہیں تاکہ دونوں مل کے گواہی دیں کہ ہاں دونوں سچے ہیں. اچھا، اب اس کام کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر 2 مرد نہ ملیں، 1 مرد ملے تو پھر 2 عورتوں کو شامل کر لو اس ڈیل میں، گواہی دینے میں. اور پھر کیا کہا کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے. اچھا، اس سے تھوڑا سا یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ شاید عورتوں میں بھولنا جلدی بھول جاتی ہیں کیونکہ وہ کنسنٹریٹ ہی نہیں اتنی کرتی. شاید یہ میری اپنی ہے سوچ، میری سمجھ ہے. تو کتنی سیدھی سی بات ہے جس پہ لبرل شور مچاتے ہیں، اور عورتیں، مرد، فورن میڈیا. اگلا ایک اور جز ہے اسی آیت کا، تم پر گناہ نہیں نہ لکھنے پر. یعنی گناہ تو نہیں ہے لیکن کہا لکھ لیا کرو، اور گواہ کر لیا کرو شہادت کے لیے جب تم سودا کرو، اور نہ ستایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. اگر تم نے ایسا کیا تو بلا شبہ یہ سخت گناہ کی بات ہے تمہارے لیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو.
تو یہاں میں اس کو اینڈ کرتا ہوں. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.